اور آئیے ہم بڑھتے ہیں ان شخصیت کی جانب کے بہت دیر سے منتظر تھے کہ اب آ گیا ہے وقت ان کے ساتھ ان کی قربت حاصل کرنے کا، شرف حاصل کرا ہے ہم سب کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ۔ آپ 6 مجموعے آپ کے کلام منظر عام پر آ چکے، عشق ہزار، غزلوں کا مجموعہ، جاگتا جسم سوچتی راتیں، نظموں کا مجموعہ، اور میں تنہا، بہت دوست بنانے سے پہلے، تم میری کمزوری ہو، دنیا گزار دی، عہدہ ادب میں وائس چیئرپرسن آرٹس کونسل کراچی پاکستان، سرپرست ادبی تنظیم بارگاہ ادب انٹرنیشنل، بہت سارے آپ کو اعزازات۔ ہمارے لیے یہ نام ہی کافی ہے، اگر صرف لکھا جائے گا کسی دیوار پہ بھی، کوئلے سے بھی لکھ دیا جائے گا ریحانہ روحی، تو لوگ وہاں جب ہو جائے گا۔ ایسی شخصیت ہیں جب بات کریں گی تو پھول جھڑیں گے، جب بتائیں گے کلام تو آپ محو ہو جائیں گے کہ یہ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اور یہ آج آپ کو ہم نے بٹھا کے رکھا کہ سب منتظر تھے کہ آپ کب پڑھیں گی، تو ہم نے کہا ہم سب سے آخر میں آپ کو مدد کریں گے۔ تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ تاخیر کے لیے۔ آئیے بڑھتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں ایک مکمل جہان ہے، محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ ہمارے درمیان۔ ایک باب ہے، دنیا ادب کا ایک باب ہے ریحانہ صاحبہ، دنیا ادب اور دنیا شاعری کا ایک باب ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اپنی محبت میں بیٹھی ہوں، آپ اتنی خوبصورت حضرات، اتنی خوبصورت نظامت میں آپ نے سب کو جوڑا ہوا ہے، اپنے شہر میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ اپنی محبت میں آپ بیٹھی ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ اور شاہین برلاس کی محبت جو ہے اور ان کی جو ملاقات کا میرے پر اب تک اثر ہے، ان کی خوبصورت اور ایک مہذب ترین اور انتہائی تو انکسار سے بھری ہوئی ایک شخصیت، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک صرف امریکہ سے ہی پاکستان آنا ایک بہت بڑا اعزاز کیا جاتا ہے۔ عامر بیگ صاحب اپنا مائک میوٹ کر لیں، عامر صاحب، عامر بیگ صاحب مائک میوٹ کر لیں برائے مہربانی، بہت شکریہ۔ جی جی، تو ماشاءاللہ وہ جس طرح آپ کے 2 دفعہ میں نے دیکھا، ایک دفعہ اس سے پہلے آئی تھی شاید 21 میں اور ایک 23 میں، تو میرا بہت ٹائم ان کے ساتھ گزرا اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ان کی شاعری کو یہاں ایکسپٹ کیا گیا، ایڈمائر کیا گیا اور اس کو ایک اعزاز بخشا گیا اور ان کو ایک عزت دی گئی۔ مقصد یہ کہ وہ اپنی شاعری میں کامیاب ایک شاعرہ کے طور سے ہمارے درمیان رہی۔ لوگوں نے ان کو میکسیمم جسے کہہ سکتی ہوں پذیرائی کی، ان کی محفلوں میں بلایا، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں بہت ساری محفلوں میں ان کے ساتھ گئی، اور جب میں گئی تو ایز اے سینئر یقیناً وہ اٹھ کر میرے پاس آئی، تو میرے دل میں، اگر کسی بھی شخص کے دل میں یہ بڑائی کسی بھی دوسرے شخص کی جو آپ کو یہ عزت دے رہا ہوتا ہے، وہ کبھی محض نہیں ہو سکتی۔ تو شاہین برلاس صاحب کو میں بہت مبارکباد دوں گی۔ اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا جی اللہ کا شکر ہے، آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ کی تقریب میں آئی ہوں۔ جی، میں آپ کو میں میرے بڑوں سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ آپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اوپر کی عدالت سے اس کا جواب آتا ہے، ہم نہیں دیتے نا، دنیا والے دے سکتے ہیں، وہ اپنی اینکوں سے دیکھتے ہیں کوئی اچھا کوئی برا، لیکن اوپر کا جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو شاہین، آج کی یہ تقریب اس بات کی سند ہے کہ آپ اندر سے بہت خوش انسان ہیں، خوش گمان، خوش گفتار، لوگوں کے لیے نیک جذبات رکھنے والی، اور جیسا کہ زہرہ جبین نے کہا کہ محنت کش۔ جی بہت شکریہ۔ اس شاعری کے اندر آپ نے جتنی محنت کی، کیونکہ دیکھیں جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر میں بھی رہ کر آئی ہوں 22 سال سعودی عرب میں،
وہاں کوئی استاد بھی نہیں ہوتا, وہاں زبان بھی نہیں کوئی سکھانے والا ہوتا, کچھ نہیں کرنے والا نہیں, لیکن لسانی طور سے ہر چیز کا یعنی کہ پرفیکٹ ہونا شاعری میں. جو کتاب میں نے پڑھی اس میں زبان بیان کی کوئی غلطی نہیں ہے, اور اوزان جو کہ ٹیکنیکل سائنس ہے, ایک سائنس ہے شاعری کی, اس کی ایسی معمولی چیز نہیں ہے شاعری کی میں اٹھ کے کر لوں, سائنس بالکل, اور اس کو اسی طرح لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کے جو اصول ہیں, اس کی جو بنیادیں ہیں, اس کی جو ٹیکنالوجی ہے, اس سے انحراف ممکن نہیں جب تک کہ آپ اس کو پوری طرح سیکھیں نہیں, اس کی تعلیم نہ لیں. ایک ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں کوئی موجود نہ ہو, اتنا اہتمام کرنا کہ اپنے آپ کو اس چیز کے قابل ثابت کرنا جو آپ نے ڈیسائیڈ کی اپنے لیے. تو شاہین آپ ماشاءاللہ, یہ میں بہت خوش ہوں. اور بلکہ آج یقین کریں, میں جتنی بھی یہ سب سن رہی تھی, دیکھیں ہم مردوں کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو شروع سے ہی بہت سند یافتہ شعراء ہیں, ان کو تو کسی کو بھی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہے ہی. لیکن خواتین کے لیے جو ایک کمزور سوچ ہوتی تھی, دیکھیے کوئی بول رہا ہے اس کو منع کریں, بیچ میں ڈسٹربنس ہو رہی, تو جو ایک خواتین کے لیے ایک کمزور سوچ ہوتی تھی کہ شاید ان کے پاس خیالات نہیں ہے. ایک تو خواتین کو پہلے آنگن میں, آپ کا جو دوسرا طرف سے جو خواتین کو آنگن, اس مائک کو استعمال کریں, اس کو بند کر کے دوسرا کھول لیں. جو آپ نے لگائے ہوئے نا, تو دونوں ایک دوسرے سے کراس ہو رہے تھے. دوسرا مائک بند کر دیں, دوسرا مائک بند کر کے دوسرا, یہ والا میوٹ ہو گیا, جی آپ نے میوٹ کر میوٹ ہو گیا, مائک میوٹ ہو گیا, انٹرنیٹ بھی میوٹ ہو گیا, مائک میوٹ ہو گیا, مطلب اسکرین بھی فریز ہو گیا ہے, وہ مائک میوٹ ہو گیا آپ کا. جی اسکرین بھی, انٹرنیٹ چلا گیا, مائک ایک پہ تو ہے, ایک چل رہا ہے. اچھا چل رہا ہے, میوٹ ہوا ہوا ہے مائک. ہاں ادھر سے مائک آن کر لیجیے, مائک آن کر لیجیے, مائک آن کیجیے, مائک آن کر لیجیے. جی جی بالکل, عطا جی اب مائک آن ہے, بالکل اب آن ہو گیا, کون ہے, جی اب آن ہو گیا, پہلے آف تھا. جی تو میں بہرحال آپ کو بہت مبارکباد پیش کروں گی. اور خواتین کے لیے جو ایک تاثر ہوتا تھا کبھی کہ شاید وہ مردوں کی برابری نہیں کر سکتی, تو ماشاءاللہ آج ایک خاتون نے یہاں جتنی مضبوط شاعری پیش کی ہے, اس کے لیے ہم سب خواتین ایک دوسرے پہ فخر کر سکتی ہیں. ہم نے ایک اپنی ہماری جو ہمیں بھی فخر ہے, ہمیں بھی فخر ہے, بے شک. آپ کی دیکھیں, آپ کی تو حوصلہ افزائی سے ہی سب کچھ ہوا, آپ نے اجازت دی تو سب کچھ ہوا. جو قفس میں ہمیں بند کیا گیا, جو روایتیں ہمیں دور رکھی ہوئی تھی شاعری سے, اس میں آپ نے ساتھ دیا, تو ہم نے وہ قفس کی زنجیریں توڑی اور ہم آگے آئے. تو جی, لیکن ہمیں جو آپ نے رعایت دی, ہم نے بھی اس کو آپ کے لیے پورا جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک اعتبار بخشنے والا, جو اپنی مشقت, اپنی محنت, اپنی سنجیدگی اور اپنے آپ کو پروو کرنا کہ جو آپ نے ہمیں دیا. میں نے تو پہلی دفعہ پہلے ہی کہا کہ ہم مرد حضرات کو تو کہیں گے نہیں, وہ تو پرووڈ ہے, اس میں کچھ نہیں کہنا, لیکن خواتین جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, اور سب سے پہلے جو پرومیننٹ, اس سے میں بہت لمبی تو گفتگو کر نہیں سکتی, جو پروین شاکر سے بھی شروع کریں, اگر پروین شاکر سے بھی شروع کرے, چندا بائی مہلکا, وہ ایک کوٹھے کی عورت تھی نا, اس کے پاس لوگ آتے تھے, اس کے پاس تجربات تھے, تو اس نے ایک شاعری کی, اور جیسی کیسی اس نے پہلا دیوان دیا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس صرف آنگن تھا, ہم تو دروازے سے باہر نہیں جا سکتے تھے. ہمیں زیور جو بنائے گئے وہ بھی اس لیے بنائے گئے ہماری خوبصورتی. ادا جعفری صاحبہ, بات سنیے, میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے زیور جو بنائے گئے خواتین کے, وہ بھی ان کی خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے. پائل اس لیے بنائی گئی
کہ عورت جہاں جہاں جائے اس کی آواز آئے, وہ کہیں دروازے سے باہر نہ چلی جائے. چوڑی اس لیے بنائی گئی وہ ایک ہتھکڑی کے طور پہ استعمال ہو. عورتوں کو جس مشکلوں سے گزر کر یہاں تک آئی ہیں اس پہ انہیں سلام کرنا بنتا ہے. ادا جعفری تو بزرگ شاعرہ تھی, اور میرے پورے ہوش و حواس کا وقت تھا, وہ بالکل نوجوانی کا. وہ آتی تھی بڑے ایک تدبر کے ساتھ, بہت بڑا نام, وہ ایک کونے میں بیٹھتی تھی اور اس طرح. لیکن پروین شاکر جب آئی ہے اور اس نے جس طریقے سے ایک نوجوان خاتون کی, ایک شاعرہ کی جو امیج بنائی ہے, ایسی بوسٹ اپ, ایسی بہترین کہ وہ ایک بم بلاسٹ ہو گیا کہ بھائی شاعری میں خاتون. اور جی اس کے بعد تو بس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شاہین برلاس تک آتے آتے یہ سفر اتنا زبردست مضبوط منزلوں کی طرف رواں دوا. کیا کہنا رہے ہیں, بہت خوب. میں اور ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ منچ اتنا بڑا ہے کہ یہ انٹرنیشنل منچ ہے, اور میں اس کا اعتراف کروں گی کہ پہلے میں بھی جب سعودی عرب میں تھی اور میں جب پاکستان آتی تھی تو مین اسٹریم میں جب مجھے بلایا جاتا تھا مائک پر تو کہتے تھے جی یہ سعودی عرب سے آئی ہیں, یہ بیچارے مین اسٹریم سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے شمع روشن کی ہوئی ہے وہاں پر, تو ان کی شاید اس طرح بیچاروں کر کے بلایا جاتا تھا. اس کے بعد میرے بیچارے پن نے بہت دھوم مچائی. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو تجربے سفر جو ہے, سفر اور ہجرت, اس کے بعد یہ لوگوں کو پتہ چلا, کیونکہ غالب نے ایک سفر کلکتے کا کیا اور اتنا ڈھنڈورا پیٹا سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو اوورسیز شعراء اب آ رہے ہیں, اتنی مضبوط شاعری کیسے لے کر آ رہے ہیں, وہ کیسے لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک بے انتہا تجربے سے گزر رہے ہیں, ایک ایسے تجربے سے گزر رہے ہیں, ایک ایسے تجربے سے گزر رہے ہیں جو عام لوگ نہیں گزرتے. اس لیے خواتین کی اب شاعری اگر دیکھی جائے تو اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ اوورسیز شعراء اس وقت بہترین شاعری کر رہے ہیں. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو برلاس, شاہین برلاس کی یہ والی ویڈیو دیکھ لے. ماشاءاللہ, بہت اچھے, ماشاءاللہ, بہت اچھے. روحی صاحبہ بہت خوب, بہت اچھا. تو ہمارے لیڈر ہیں وہ تو ہم سے آگے ہوں گے ہی, لیکن ہم ان کے پیچھے پیچھے بھی ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر پوری طرح چل رہے ہیں, پوری توانائی کے ساتھ. بس اب میں صرف یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تقریب اور اتنے پیارے اپنے لوگوں کو بلایا, لیکن کس طرح انوالو ہے. میں تو اتنی پوری طرح انوالو اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ میں تو چاہتی ہوں پروگرام ختم ہی نہ ہو. واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹائم کا تو رکھنا پڑے گا. اب میں تھوڑے سے اپنے اشعار بھی آپ میں ایک چیز آپ کو کریکٹ کر دوں, پارڈن می, آپ نے جو کہا چندہ بائی کے بارے میں, وہ چاند بی بی کے خاندان سے تھی اور وہ ایک بہت بڑی سپہ سالار بھی تھی, اور ان کا پہلا جو مجموعہ کلام ہے انہی کا ہے, اور یہ نظام کی سلطنت میں بہت بڑی سالار تھی. نہیں وہ تھی, لیکن دیکھیں ان کا تعلق وہیں سے تھا جہاں سے تجربات ہو سکتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے والی عورت کے پاس کوئی تجربے نہیں ہوتے, اور اسی لیے لوگوں کو, خواتین کو شاعری کی طرف آنے میں ترقی پسند تحریک تک انتظار کرنا پڑا, جبکہ شاعری جو تھی وہ برائے زندگی اور برائے ادب کا فیصلہ ہوا, اور شاعری برائے زندگی شروع ہوئی, اور شاعری صرف برائے ادب نہیں رہی. تو جب زندگی کے موضوع آئے تو وہ ہمیں بھی تعلیم حاصل ہوئی خواتین کو, اور اس کے بعد ان کو بھی وہ ان کا ذہن کھلا, ان کو تجربے ہوئے, پھر ان کو باہر جانے کے تجربے ہوئے. تو شاعری, دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوں, شاعری میڈیا ہے, میڈیا بے شک مضبوط ترین میڈیا. میڈیا کو کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ میڈیا وہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مائک ہے, آپ کے سامنے لوگ ہیں, چاہے وہ پس پردہ ہوں, چاہے وہ مجمع کی صورت میں ہوں, آپ اپنی بات کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں. شاعری کیا ہے؟ میں اپنی بات کرتی ہوں, لوگ سنتے ہیں. نیکسٹ میڈیا. تو یہ امپورٹنٹ میڈیا کا جو عہد ہے, ہم اس کے اندر اپنی شاعری کو لے کر الحمدللہ برابر سے کھڑے ہیں.
अपना जो हमारी हमें अल्लाह पाक ने जो वदियत किया है और उसको हम पूरी तरह से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए लेके चल रहे हैं। आप लोगों की दी हुई इज्जत है, आप लोगों की मोहब्बत है, आपने रेहाना रूही बनाया, आपने शाहीन बल्लास के लिए माशाल्लाह ये महफिल सजाई, तो मैं तो इंटरनेशनल हमारे ये हम शायर और अदीब इंटरनेशनल का और सुखरवान शिकागो का खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगी। और कामरान उस्मान ने तो माशाल्लाह इसमें भी इतनी तकलीफ कर दी इन मुशायरों के अंदर, इन ऑनलाइन इन ज़ूम मुशायरों के अंदर, जिस तरीके से लाइव उसने हमें इस वक्त बिठाया हुआ। देखिए मुझे खुशी क्या होती है इस वक्त ज़ूम मुशायरे में कितने सारे मुल्कों के लोगों से मिल के बैठे हुए, कितनी बड़ी बात है। और इसका कुछ ना कुछ सेहरा, बेशक कि ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका एक सेहरा कामरान उस्मान के सर पे बेशक बेशक बिल्कुल। बच्चे को बहुत उसकी हौसला अफजाई करती हूँ, हौसला अफजाई करती हूँ। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, जिस इन्वॉल्वमेंट से, जिस खुशी से और जिस तरीके से वो सब चीजों को माशाल्लाह करता है, देखता, आप देख रहे होंगे, आप सबने देखा, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, उसको आप ही मुबारकबाद दीजिए। बहुत शार और सुना देती हूँ आपको। पहले तो मैं 2 शेर ही सुनाऊंगी। आपा बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस वालेहाना अंदाज से और जिस खूबसूरत अंदाज से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं आपकी सिलसिले अपने आसमान से हैं, सिलसिले अपने आसमान से हैं, हम परिंदों के खानदान से हैं, परिंदों के खानदान से हैं। वाह वाह वाह। कोई पिंजरा नहीं हमारे लिए, औरतों के लिए है। मैं ज़ाहिर औरतों को, मेरा तो मसला ही औरतें हैं, कोई पिंजरा नहीं हमारे लिए, क्योंकि मशरूत हम उड़ान से हैं। मशरूत क्या बात है, उड़ान से क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। वाह वाह। चंद शेर, अब एक गजल के चंद शेर, एक जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, आया हुआ शख्स, जाके भी। और साहिब सदर हमारे फयाज वर्दिक, आपकी सब इजाजत से पढ़ रही हूँ। आप तो माशाल्लाह, मैं एकदम शुरू हो गई तो उसमें ही खो गई, लेकिन बहरहाल आई हैव टू कम टू यू कि आज आप हमारी इस महफिल के सदर हैं, और आपके साथ तो दुबई में मुशायरे पढ़े मैंने, कोई नहीं होगा। ये मेरे लिए एजाज है जी। तो आपकी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत सदारत आप विकार जिस तरह कर रहे हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। और आप मेरे बहुत पुराने अदबी दोस्त हैं। ये मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए एजाज है रेहाना रूही साहिबा, और तो ये गजल है जी जान जी। एहतराम का रिश्ते, हमारे सब रिश्ते एहतराम के माशाल्लाह। अच्छा, ये गजल वैसे मैं कराची में आजकल मेरी काफी वायरल है, मैं सुना रही हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं सुनाई, उनको सुनाना चाहती हूँ, तो मैं पेश करती हूँ। शायद शाद ने तो सुनी होगी, क्योंकि मेरी एक अर्ज सुनिए, ये मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए एजाज है। और आज से तकरीबन 35 बरस पहले जब हमने पहली बार तब का मुशायरा पढ़ा था, उस वक्त से आपका एक एहतराम मेरे दिल में है हमेशा। क्या बात। और आप मेरी नजर में आजाद जाफरी के बाद और परवीन शाकिर के बाद अगर किसी शायर का एहतराम है तो वो रेहाना रूही साहिबा है। माशाल्लाह। देखिए, ये मेरा सदारती अवार्ड है, ये मेरा सदारती अवार्ड है। कौन रोकेगा मेरे इस अवार्ड को? वाह, बड़ी आजिज़ी से पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सुनिए कि जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, जाके भी जा नहीं पाया है जाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल भुलाया हुआ शख्स। वाह 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 वाह, याद आता है मुसलसल भुलाया हुआ शख्स, जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, जिसको हम
अपना बनाते हुए खाशाक हुए, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ शख्स। वाह 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 वाह, निकला है, क्या कहना है, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ शख्स। देखो कि अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको, लेकिन क्या कहना अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको, लेकिन कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ, कैसे हंस सकता है, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स। डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, फैयाज क्या बात, वाह। डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए ना वो ख्वाब में आया हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह, चला जाए, वाह 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 वाह। डरती हूँ क्या अंदाज है, सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए ना वो ख्वाब में आया हुआ शख्स। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठोकरे जो म्यूट हो गई हैं, ठोकरे खा के मोहतरमा रेहाना रवीज साहिबा का माइक तो थोड़ा नेट का शायद मसला हुआ, तो जी हम जारी रखेंगे। ठोकरे खा के गिरता है, समझ जाता है, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। शेर मैं पूरे कर देता हूँ इनके। जागने वाले तो सोते भी जागते हैं, सोते हुए भी जागते हैं, पर नहीं जागता उठाया हुआ शख्स। वाह, जी आ गई जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज। ठोकरे खा के जो गिरता है, गूंज रही है, दो जगह से आ रही। ठोकरे खा के जो गिरता है संभल जाता है, ठोकरे खा के जो गिरता है संभल जाता है, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी जी, वाह वाह, ठोकरी खा के जो गिरता है संभल जाता है, ठोकरी खा के जो गिरता है संभल जाता है, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। क्या बात है, वाह वाह। और एक शेर जो कि 21वीं सदी का शेर है, और आप सबके नाम के छबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, शबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है सीने से लगाया हुआ शख्स। जैसे कि होता है सीने से लगाया हुआ। बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। हेलो, जी जी आ रही है आवाज आ रही है। मतन गोश है, हटा कीजिए। जी रेहाना साहिबा, हम आपके साथ। इंटरनेट का मसला है। नहीं, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम। आ गई जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है हमें। अच्छा, तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है सीने लगाया हुआ शख्स। आखिरी शेर के जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही,
जान ले लेगा मेरी जान को आया हुआ शख्स। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। जा के भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। माशाल्लाह मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा हमारे साथ जुड़ी, वक्त आपने दिया, खूबसूरत बातें की आपने, औरतों के जो कामयाबी है उसके ऊपर कि वो इस चीज से दुनिया से जुड़े और कामयाब यहाँ पर हुए। नहीं, वो आपकी जो एक गजल है पुरानी, वो बहुत खूबसूरत गजल, मैं फरमाइश करूंगा। गजल कह रही हूं मैं जिसका ये रदीफ है, वो गजल आप अता फरमाइए। मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा, अब मेरे ख्याल आवाज आ रही है ना? एक माइक बंद करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, एक वो आपकी एक गजल है, नहीं आपकी एक गजल है, मेरी खुसूसी फरमाइश है, गजल कह रही हूं मैं, और जब वो 93 के कतर की मुशायरे में मैंने सुनी तो उसी में मैंने गजल कही है, मैं आज वही सुनाऊंगा मैं भी, और आप वो गजल सुनाइए अगर आपको याद हो। गजल कह रही हूं मैं जिसकी रदीफ है आपकी।